کہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم تصدیق نہیں کرتے ہیں. میں سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں کوئی چیز ڈالوں گا، اور میں نے ڈالی ہے، میں کون سا کوئی سچا آدمی ہوں، نیچے لوگ کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ برا ہے، اس کو پھانسی دے دو، اس کو یہ دے دو. یہ بہتان تراشی میں آ جاتا ہے. اس کا کتنا گناہ ہے جو جانے انجانے میں ہم لائک اور کامنٹ کر رہے ہیں جبکہ ہمیں خود نہیں پتا آیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ایک ہوتی ہے غیبت. غیبت کا آپ کو معلوم ہے کہ جس کے اندر عیب ہو اور آپ بیان کر دیں. حضور نے فرمایا ہے اور قرآن کی آیت بھی آپ کو معلوم ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. بالکل. یہ جو بہتان جو لفظ آپ نے کہ آپ نے تحقیق ہی نہیں کی اور آپ نے اس کو جانچا ہی نہیں کہ آیا واقعتاً یہ خبر سچی ہے کہ نہیں، آپ نے وہ خبر پہنچا دی یا آپ نے اس بات کو آگے پہنچا دیا، تو یہ غیبت جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی غیبت تو مردہ بھائی کو گوشت کھانے کے متعلق ہے نا. اب سوچیں بہتان جس نے باندھا وہ کتنا بڑا اس نے جرم کیا، یعنی کہ اس سے بھی بڑا گناہ کر دیا. تو جو شخص بھی یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے اس کی تحقیق کیا کرو. جو تحقیق کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں اور تم کو یعنی کہ نادانستہ طور پر اور انجانے میں تم ایسا کوئی فیصلہ کر دو جو کسی مسلمان کے لیے کسی انسان کے لیے وہ فیصلہ حق کے مترادف ہو. تو اس لیے لازم ملزوم ہے کہ اگر آپ چاہے سوشل میڈیا ہو، اب مثال کے طور آپ نے بات کی حدیث، آپ کو میں یہ حدیث مستند سنا رہا ہوں اور یہ سن لیجئے اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعید فرمائی. مثال طور پر ہم یہ باندھے تھے حضور نے یہ بات فرمائی، جسے ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات جن کا کوئی وجود نہیں ہے اس کو شائع ہاں اب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بات فرمایا. اللہ کے رسول نے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جس شخص نے یہ کہا کہ فلاں چیز حضور نے فرمایا اور میں نے نہیں کہی، فرمایا اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے.